پاکستان میں نجکاری کا عمل ایک طویل عرصے سے جاری ہے، لیکن قومی اثاثوں کی نجکاری ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اگرچہ کہ کسی بھی قومی اثاثے کی جب نجکاری کرنا ہو اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس اڈاپٹ کرنے کے بعد اس ادارے کو، اس کمپنی کو نجکاری لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے بعد پراپر پرائیویٹائزیشن بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ کی ایک ریلیونٹ کمیٹی ہے، وہاں جاتی ہے تو ایک فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے کہ اس قومی اثاثے نے، یہ کمپنی نے، اس کی نجکاری ہونی ہے۔ خاص صاحب 3 سال قبل لاہور میں اپر مار روڈ پر واقع سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کی نجکاری کا ایک پورا پروسیس فالو ہونے کے بعد اس کی آکشن ہوئی۔ اس آکشن کے نتیجے میں مختلف کمپنیوں نے بیڈز کی، 2 بیڈرز اس میں شریک ہوئے، اور جس کمپنی نے سب سے زیادہ بولی دی اس کا نام تھا فیصل ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جس نے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی بولی دے کر یہ جو ایک 15 کنال 3 مرلے کا پلاٹ تھا اس کو ون کیا۔ یہ ون ہونے کے بعد یہ خصب اگست 2021 کی بات ہے، اکتوبر کے اندر لیٹر آف ایوارڈ جاری ہوا، کابینہ نے بھی منظوری دی، نومبر کے اندر تمام تر معاملات پورے ہونے کے بعد اس کمپنی نے جنوری 2022 میں، خاصا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پوری رقم 1 ارب 95 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیے۔ لیکن خواجہ صاحب کل 2 روز قبل تک یہ پلاٹ اس کمپنی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ جب اس نے یہ پروسیس سارا ون کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوا خاص جو انٹرسٹنگ ہے، جو ایک ہماری افسر شاہی نے اور ہمارے کچھ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے اور کچھ سرکاری اداروں نے ایک ایسا لیسن سیٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ بہت خوفناک ہے۔ جس کمپنی نے اس کے لیے بڈ کیا اس کے خلاف ایف آئی سی انکوائری شروع کروا دی گئی، اس لینڈ کی دوبارہ ویلیویشن شروع کروا دی گئی، حتیٰ کہ کون سا ایسا سٹیپ تھا جو نہیں لیا گیا کہ جس کے ذریعے یہ سارا پروسیس، وہ جو کمپنی 1 ارب 95 کروڑ روپے جمع کروا چکی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ لیکن انہوں نے ہمت حوصلے کے ساتھ اس پروسیس کو فالو کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی معاملہ ہو نہیں سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس پروسیس کو فیل کرنے کی تمام تر کوشش کی گئی، لیکن اب یہ معاملہ الٹیمیٹلی طے پا چکا ہے۔ تو صرف یہی نہیں، جب اس کمپنی نے اس سارے پروسیس کو لیگل طریقے کے ساتھ ون کیا، خاص صاحب قومی خزانے میں 1 ارب 95 کروڑ روپے رقم جمع کروا دی، تو خاص صاحب تقاضا یہ تھا کہ دیگر اثاثوں کی نجکاری کے لیے آپ نے کمپنی کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جس کمپنی نے ون کیا، معاملہ دوبارہ وفاقی کابینہ میں گیا، اس وقت بانی پی ٹی آئی پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، اور پھر انہی بانی پی ٹی آئی کی کان میں، جب وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے کان میں پھونک ماری گئی کہ نہیں اس میں گڑبڑ ہے، اس کی قیمت کم لگائی گئی ہے، اس میں خرابی ہے، ایف آئی او کو بھیجیں، اس پلاٹ کی دوبارہ ویلیویشن کروائی جائے۔ خاص صاحب کون سا ایسا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا؟ تو اس سمیت پورے سیکٹر کو یہ میسج گیا کہ جو بھی فیئر طریقے کے ساتھ آ کے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بنے گا اس کو ایف آئی کی انکوائری بھگتنا پڑے گی، اس کو سارے پروسیس پیسے جمع کرانے کے باوجود وہ اثاثہ اس کے حوالے نہیں ہوگا۔ یہ خوفناک کھیل تھا، اور خاص صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے تک یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، معاملہ یوں ہی چلتا رہا، کبھی ایف آئی اے، کبھی کچھ ہوا کیا۔ خاص صاحب میں نے بتایا کہ کوئی بھی آپ نے کمپنی بیچنی ہے، پہلے اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے، پھر وہ پرائیویٹائزیشن کی ایکٹیو لسٹ میں آتی ہے۔ جب یہ قومی خزانے میں ساری رقم جمع ہو گئی، کابینہ نے منظوری دے دی، آکشن کا پروسیس مکمل ہو گیا، اس کے بعد اچانک 3-4 اداروں کو ایکٹیو کیا گیا کہ آپ اس کے اندر لیٹیگیشن سٹارٹ کر دیں تاکہ یہ معاملہ رک جائے اور ہو نہ سکے، جس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ لیکویڈیشن بورڈ ہے، یہ ایکٹیو ہو گیا، ہائی کورٹ پہنچ گیا، ایل ڈی ایکٹیو ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سویک سینٹر کمپنی ہے وہ ایکٹیو ہو گئی، یعنی کہ سارے پلیئر ایکٹیو ہو گئے۔ جب ایکٹیو لسٹ میں تھی، کابینہ میں اپروول ہو رہی ہے، آکشن ہو رہی ہے، سب خاموش۔ جب سب کچھ ہو گیا تو صاحب نے کہا کہ اس پروسیس کو سبوتاج کریں، لیکن پی ڈی ایم دور حکومت کے اندر ایک اہم حکومتی شخصیت نے اس سارے پروسیس کی دوبارہ اس کو چیک کیا، پورا پروسیس شفاف انداز میں ہوا تھا، اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش شروع ہوئی، وہ پش کرتے رہے، اور خاصا پش کرتے کرتے بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، 8 فروری کو نئے الیکشن ہوئے، دوسری گورنمنٹ آ گئی، اور 3 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد خواجہ صاحب آج جا کے یہ سارا پروسیس مکمل ہوا ہے۔ جب نجکاری کے وزیر علیم خان نے مبارکباد دی ہے کہ ہم نے ایک بڑا اللہ اللہ کر کے اس پروسیس کو ہم نے مکمل کیے۔ خواجہ صاحب ایسے ملک و نظام نہیں چلتے، پھر اسی ملک کے نظام کے اوپر ہم کویشچن کرتے ہیں۔ افسر شاہی جو جب کوئی پرائیویٹ بزنس مین کہتا ہے نا کہ ہم اپنی فائل مسئلے حل کرانے کے فائل کو پہیے لگاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ جب آپ کا درست کام، صحیح کام، قانون کی روشنی میں بالکل ٹھیک کام بھی نہیں ہوتا تو پھر پہیے لگاتے ہیں۔ تو جب ایسے حوصلوں کی، ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی
تو پھر خاص صاحب یہ معاملات یوں ہی چلیں گے، اور جو ایک بوجھ بنا ہوا ہے قومی خزانے کے اوپر، وہ کمپنیاں، وہ ادارے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے بھی جائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ اور خاص صاحب ایک بڑی انفارچونیٹ ہے، ہر شعبے کے معاشرے کے اندر اچھے برے لوگ ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے پرائیویٹ شعبے کے اندر جن لوگوں نے گرو کیا ہے، جو کام کر سکتے ہیں، جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں، جو لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص صاحب ان کو ہم نے یہاں پہ ان کے اوپر اتنے الزامات لگا کر، یا تو ان کو ہم نے ملک میں نہیں رہنے دیا، یہاں پر اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھے ہیں کہ یہ کام نہ کر پائیں۔ خاص صاحب یوں ملک چلا کرتے ہیں، یوں ملک کی معیشتیں چلا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں پڑوسی ملک بھارت کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے جو بلینئر ہیں، ٹریلینئرز ہیں، ان کی طویل لسٹ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر تو کسی کے لیے ایسے حالات پیدا نہیں کیے جاتے۔ جو یہاں کے سخت قانون کو فالو بھی کرتا ہے، کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے، آپ اس کے خلاف ایف آئی میں اس کے بعد کیس کھلوا دیتے ہیں، ایسے کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ بھٹی صاحب آپ کے پروگرام میں وقت کم ہے، نہیں تو میں آپ کو تاریخ بتاؤں اس ملک کی اتنی بھیانک اور خوفناک جو تاریخ ہے وہ آپ سنیں، تھوڑی سی حوالہ دے کر چلتا ہوں۔ جب بھٹو دور میں پرائیویٹائزیشن کی گئی، بڑی بڑی جو ہماری فیکٹریاں تھیں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ہمارے بڑے کالم نویس، اخبار نویس 22 خاندانوں کا بڑا ذکر ہوتا تھا جی، کہ 22 خاندان ہیں جو سارا ملک چلا رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ان کی جتنے بھی اثاثے تھے، فیکٹریاں تھیں، چیزیں، ان کو نیشنلائز کر دیا، ان کا بٹھا بٹھا دیا۔ کیا ملک چلانے کے لیے انڈیا میں دیکھیں یہاں کتنے بڑے خاندان تھے، سیگل فیملیز تھی، یہ شریف فیملی، اتفاق فاؤنڈری، 22 خاندان۔ ہم نے ان کو اتنی حوصلہ شکنی کی، وہ لوگ اپنے یہاں سے بزنس بند کر کے بیرون ملک چلے گئے۔ جی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امبانی پیدا کیا، انہوں نے ٹاٹا پیدا کیا، ٹاٹا گروپ، فلاں گروپ، اتنے گروپس ہیں جو بلینئر ہیں، جو دنیا بھر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے جو بزنس مین ہیں آپ نے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے؟ دیکھیں دنیا میں جائز جو منافع ہے بھٹی صاحب، وہ تو آپ نے دینا ہے نا۔ جی، ایک فرد جب کسی ادارے کے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے نفع بخش نہیں بنے گا تو لوگ اس کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ یہ نفع بخشی تو ایک عمل ہے، لیکن اس میں نجائز منافع خوری، فراڈ، دھوکہ دہی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اب بھٹی صاحب جو آپ نے ایک واقعہ سنایا ہے، ابھی حال ہی میں پی آئی اے میں جو نجکاری ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بھی پروفیشنل ایئر کمپنی نے اس بڈ میں حصہ نہیں لیا، اور ایک ریئل اسٹیٹ گروپ نے اس کی بولی لگائی، وہ بھی ان کے منہ پر ایک تمانچہ مارا ہے۔ یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب پروفیشنل گروپ سے بات کی گئی کہ آپ نے ایک اتنا بڑا ادارہ جس نے دنیا کی 3-4 بڑی ایئر لائن کو سٹارٹ کیا، بانی ہے، وہ فاؤنڈر ہے، انہوں نے بنا کر دی ہیں دنیا کو، تو آپ ان میں دلچسپی نہیں لیتے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا بھٹی صاحب، جو میں کہتا ہوں لکھوا کے رکھے سرکاری بابو اپنے دفاتر میں سونے کے پانی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بدقسمتی سے جو معاہدوں کے حوالے سے حکومت پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں ہے۔ یہ مثال دیکھ رہے ہیں، یہ 4 سال سے بندہ پیسے جمع کرا کے 2021 سے وہ پھر رہا ہے کہ میں نے جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے دے دیے پیسے۔ آپ نے اگر وہ اس کے 3-4 سال آپ نے ضائع کر دیے، کسی اور جگہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تو اس کو ڈبل ٹرپل منافع ملا ہوتا۔ ہم نے یہ سبق سکھایا ہے اس کمپنی کو کہ خدا نہ خواستہ اگر حکومت کے ساتھ کوئی بزنس کریں گے تو آپ کی ناک کی لکیریں نکلوا دی جائیں گی، آپ کی ناک رگڑ دی جائے گی۔ یہ سبق دیتے ہیں بابو۔ ابھی بھی میں بتاؤں، ہم کچھ بزنس مین ہمارے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حکومتی اداروں کے ساتھ کوئی بزنس مین، کوئی ٹھیکیدار کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ جائیں گے وہاں آپ سے رشوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ اگر بزنس کرنے جا رہا ہوں، کوئی پرائیویٹائزیشن عمل ہے اس میں حصہ لینے جا رہا ہوں، نجکاری کا عمل ہے، تو مجھے انہوں نے 10 سال رگڑے دینے ہیں، تو میں کیوں اس کام میں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کروں اور سرمایہ بھی ویسٹ کروں؟ یہ عبرتناک ہے، ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے۔ اور یہ جو شخص ہے جس کا 3 سال میں وقت ضائع ہوا، سرمایہ سٹک ہوا، اس کا کون جواب دے گا؟ اس کو کون جواب دے گا؟ اور اسپیشلی ڈالر کی قدر بڑھنے کے نتیجے میں تو اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا ڈیفینیٹلی۔ لیکن وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ نجکاری کا جو پروسیس آئندہ روز میں ہونا ہے، مستقبل میں مزید جن اداروں کی نجکاری ہونی ہے، اس کے لیے جو مسائل ہیں اس کی
کیبنٹ سے اپروول ہونے کے بعد کوئی سرکاری ادارہ عدالت میں جا کے اس کے خلاف کوئی لٹیگیشن نہ کرے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی سوچ نہ سکے۔ اس سے پہلے تمام پروسیس حل ہونے چاہیے تاکہ جو بھی انویسٹر ہے وہ پاکستان سے ہے یا باہر سے ہے، اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ جب میں نے رقم جمع کروا دی ہے تو اس کے بعد بھی مجھے کئی سالوں تک اپنے حق حاصل کرنے کے لیے مجھے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا پڑیں گے، مجھے ایف آئی اے کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی ایک واضح جامع حکمت عملی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔